اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا، سواء علیہم، ان کے لیے تو برابر ہے، انذرتہم، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو آخرت کا ڈر سنائیں، ام لم تنذرہم لا یؤمنون، یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں آخرت کا ڈر نہ سنائیں، ان کے لیے برابر ہے، لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لے کر آئیں گے۔ اچھا، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو کافر ہے اس کو آپ نے تبلیغ نہیں کرنی ہے۔ تو یہ کتاب ہدایت پوری انسانیت کے لیے، ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، اس میں امپلائیڈ ہے ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا ہے، جان بوجھ کے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں، جس کو ڈاکٹر اسرار صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ بڑی پیاری بات کرتے تھے کہ جو شخص سویا ہوا ہے اس کو تو آپ جگا سکتے ہیں، اور جو آنکھیں بند کر کے لیٹا ہوا ہے اس کو کوئی نہیں اٹھا سکتا، کیونکہ وہ پہلے ہی جاگ رہا ہے، جاگنا چاہتا نہیں ہے۔ تو ایسا شخص جس کے اوپر حق اور باطل واضح ہو چکا ہو، اس کے باوجود وہ جان بوجھ کے کفر کی روش اختیار کرے، اس کے لیے قرآن میں کوئی ہدایت نہیں ہے۔ ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، سیل کر دی ہے، یعنی سیل ہو گئی، اب کوئی چیز اس کے اندر داخل نہیں ہو سکتی۔ وعلی سمعہم، اور ان کے کانوں پر بھی، وعلی ابصارہم، اور ان کی آنکھوں پر بھی، غشاوۃ، پردہ پڑ چکا ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے اللہ نے۔ اور اعوذ باللہ تعالی، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ ساری میں نے گفتگو شروع میں ہی کانٹا نکال دیا۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا، لو جی اب منافقین کا، یعنی اکثر مسلمانوں کا جو عملاً منافق ہو چکے ہیں، وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى، اللہم انی اعوذ بک من النفاق، آمین۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا، اور لوگوں میں ایسے بھی لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہم ایمان لائے، باللہ وبالیوم الآخر، اللہ پر بھی ایمان لائے اور آخرت کے دن پر بھی، وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ، لیکن وہ مومن نہیں ہے، ایمان لے بھی آئے مومن نہیں ہے۔ سر کتنا جاہ و جلال ہے، انسان پریشان نہیں ہو جاتا؟ پہلے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جو کفر کیے ہوئے ہیں ان کو سمجھاؤ، تب بھی ایمان نہیں لے کے آئیں گے، موریں لگ گئی ہیں۔ اب جو بیچارے ایمان لا رہے ہیں ان کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے یہ ایمان نہیں لائے، کیا ہو گیا؟ یخادعون اللہ والذین آمنوا، یہ تو فریب دینا چاہتے ہیں اللہ کو بھی اور ایمان۔ اللہ کو کیا دھوکہ دینا ہے؟ یہ نہ اللہ کو دھوکہ دے سکتے ہیں نہ ایمان والوں کو۔ وما یخدعون الا انفسہم، یہ تو اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، اور اس سے بڑا کیا ظلم ہوا ہے ان کے اوپر؟ خود انہوں نے کیا، وما یشعرون، انہیں شعور بھی نہیں ہے کہ یہ تو اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ اپنے آپ کو کیوں دے رہے ہیں؟ آخرت برباد کر رہے ہیں، ہمیشہ کی ناکامیاں ان کا مقدر ہونے والی ہیں۔ ہٹ درمی اور ضد کی وجہ سے انہوں نے حق کی دعوت قبول نہیں کی ہے، پہلے تڑی لگاتے تھے بعد میں رہ گئے۔ یہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، ان کو شعور بھی نہیں۔ فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں تھا مرض، فزادہم اللہ مرضا، اللہ نے بھی ان کا مرض اور بڑھا دیا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ کافروں کے لیے آیا بڑا عذاب، اور اس کے لیے سخت لفظ ہے دردناک عذاب۔ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، بسبب اس کے کہ انہوں نے تکذیب کر دی۔ تکذیب کہتے ہیں کہ سچائی کو ماننے کے باوجود جھٹلا دینا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ مت فساد کرو زمین میں، قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، وہ کہتے ہیں ہم تو صرف اصلاح کا ارادہ رکھتے ہیں۔ یعنی یہ اللہ کہہ رہا ہے یہ فساد کر رہے ہیں، کیوں فساد یہ کر رہے ہیں کہ اوپر سے ایمان قبول کیا ہوا ہے، ایمان والوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، تو کہتے ہیں ہم تو اصلاح کا ارادہ رکھتے ہیں۔ الا انہم ہم المفسدون، آگاہ ہو جاؤ یہی فسادی ہیں، ولکن لا یشعرون، لیکن انہیں شعور نہیں ہے۔ اللہ فرما رہا ہے یہ فسادی خود ہے، لیکن انہیں پتہ بھی نہیں ہے۔ اس سے بڑا ان کے ساتھ ہاتھ ہو گیا کہ ان کو پتہ بھی نہیں کہ توبہ و توفیق بھی نہیں ہوگی۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، اور جب انہیں کہا جاتا ہے کہ ایمان لے آؤ، کما آمن الناس، جس طرح کہ باقی لوگ ایمان لے کے آئے ہیں جو کامل الایمان مومن ہیں، مہاجرین اور انصار میں سے صحابہ کرام،
جس طرح وہ ایمان لے کر ہیں تم بھی اسی طرح کا ایمان لے آؤ. قالوا انؤمن کما آمن السفہاء، وہ کہتے ہیں ہم ان بیوقوفوں کی طرح ایمان لے آئیں. ان کو تو نہ اپنے بیوی بچوں کی پرواہ ہے، نہ ان کو اپنی کوئی زندگی عزیز ہے. کل کو جہاد میں جائیں گے کٹ جائیں گے، پیچھے بیوی بچوں کا کیا بنے گا؟ یہ تو ہے ہی سارے بیوقوف ہیں. اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب سنیں، الا انہم ہم السفہاء ولکن لا یعلمون، آگاہ ہو جو بے شک یہی لوگ ہی بیوقوف ہیں جو یہ صحابہ کرام کو بیوقوف کہہ رہے ہیں، لیکن ان کو خود بھی علم نہیں ہے. انہوں نے تو آخرت کا سودا کر لیا. سورہ توبہ میں آتا ہے ہم نے مومنین کی جانوں اور مال کے عوض ان کو جنت دے دی ہے، جنت کے عوض ان کی جان اور مال ہم نے خرید لیا ہے. اور خوشخبری ہو تمہیں اس بیعت کے اوپر جو اللہ سے تم نے بیعت کی ہے. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، اور جب یہ ملتے ہیں اہل ایمان سے، قَالُوا آمَنَّا، کہتے ہیں ہم ایمان لاتے ہیں. وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، اور جب اپنے شیطانوں کے ساتھ علیحدہ ہوتے ہیں یعنی دوسری پارٹی کے ساتھ، قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ، بے شک ہم تو تمہارے ساتھ ہیں. انما نحن مستہزئون، ہم تو اوپر سے ہنسی مذاق کے طور پہ انہیں کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں. دوغلی پالیسی. اور اللہ نے کہا کہ اپنے شیطانوں کے ساتھ جب ملتے ہیں، شیطان کن کو کہا؟ ان کافروں کو، ان کے سرغنہ جو علماء یہود تھے ان کو. اب کٹھے ہوتے ہیں اپنے شیطانوں میں. اچھا، شیطان لفظ کے دو مطلب ہیں، ایک ہے اللہ کی رحمت سے دور، اور ایک شیطان کا مطلب ہے جو حسد اور بغض میں بھرا ہوا ہو. یہ بیک وقت دونوں معنی شیطان کے اوپر فٹ آتے ہیں. اللہ کی رحمت سے وہ دور ہے کیونکہ مردود بارگاہ ہے، اور اس میں حسد اور بغض ابن آدم کا پایا جاتا ہے کیونکہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ نہ اللہ مجھے آدم علیہ السلام کے معاملے میں آزمائش میں ڈالتا اور نہ میں مردود بارگاہ ہوتا. تو یہ دونوں چیزیں اس میں. تو اللہ نے یہ انسانوں میں سے شیطان ہیں وہ لوگ جن کے ساتھ منافقین ملتے ہیں اور کہتے ہیں ہم تو مذاق کر رہے تھے، انما نحن مستہزئون، ہم تو صرف مذاق کر رہے تھے. اللہ طرف ہمارا ہے اللہ یستہزئ بہم، اللہ ان کے ساتھ اصل میں مزاح فرما رہا ہے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے. وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور اللہ ان کو ڈھیل دے رہا ہے تاکہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے رہیں اور سرکشی کریں تاکہ اور بڑے عذاب کے مستحق ہوں. اللہم اجرنا من النار، آمین. اچھا، یہاں پہ استہزاء کا لفظ اللہ نے اپنے لیے بھی استعمال کیا. اس پہ اعلیٰ حضرت نے جو ترجمہ کیا ہے نا وہ انہوں نے عربی میں ہی کر دیا، اللہ ان سے استہزاء فرماتا ہے. باقی لوگوں نے ترجمہ کیا اللہ ان سے مذاق کرتا ہے. تو اس پہ پھر وہ باقی اعتراض کرتے ہیں کہ جی دیکھیں جی مذاق تو ایک نٹوریس چیز ہے اور اس لیے یہ لفظ اللہ کی طرف منسوب کرنا جو ہے وہ گستاخی ہے. تو وہ پھر استہزاء کا ترجمہ استہزاء ہی کر دیتے ہیں. کوئی گستاخی نہیں ہے. اللہ نے جب لفظ استعمال کیا ہے تو وہ جن معنوں میں استعمال کیا آپ اسی، اور وہ بہتر ترجمہ ہے اللہ ان سے مزاح فرماتا ہے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے. اس میں یہ جھگڑے میں نہیں پڑنا چاہیے جی آپ یہ نٹوریس ورڈ یوز کر رہے ہیں. اللہ نے خود کیا واللہ خیر الماکرین، خفیہ تدبیر ترجمہ کیا ہوا ہے. وہ تدبیر خود عربی کا لفظ ہے، وہ بھی آ سکتا تھا. اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، اللہ فرماتا ہے یہ ہیں وہ منافق جنہوں نے خرید لی ہے گمراہی ہدایت کے بدلے میں. ہدایت بیچ دی اپنے ہاتھوں سے، مفت کی ہدایت ملی ہوئی تھی اور گمراہی خرید لی. فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین، تو اب ان کو یہ تجارت نفع نہیں دے گی اور نہ وہ ہدایت پہ کبھی آئیں گے. انہوں نے پہلی مثال سنیں، مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، ان کی مثال اس طرح ہے جیسے کوئی شخص آگ روشن کرے، فلما اضاءت ما حولہ، اور جب ہر چیز روشن ہو جائے اس آگ کی وجہ سے جتنی اس ماحول میں ارد گرد ہے، ذہب اللہ بنورہم، اللہ تعالیٰ ان کی آنکھوں کا نور ہی لے جائے. وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ، اور ان کو اس گھپ اندھیرے میں رہنے دے جہاں ان کو کچھ سجھائی نہ دے. سُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ، پھر وہ ایسے لوگ گونگے ہیں، اندھے ہیں اور بہرے ہیں. سُمٌّ بہرے ہیں، بُكْمٌ گونگے ہیں، عُمْيٌ اندھے ہیں، فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ یہ واپس نہیں پلٹ سکتے. دوسری مثال، او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد، یا پھر ان کی مثال ایسی ہے کہ آسمان سے بادلوں سے می برس رہا ہو، بڑی تیز بارش ہو رہی ہو. فیہ ظلمات ورعد وبرق، اور اس
بارش کے موسم کے اندر اندھیرا بھی چھایا ہوا ہو کالے بادلوں کی وجہ سے، اور گرج بھی ہو اور بجلی بھی چمک رہی ہو، یعنی ایک طوفانی موسم ہو. یجعلون اصابعہم فی آذانہم من الصواعق حذر الموت، اور ٹھونستے ہیں یہ لوگ اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں کڑک کے باعث موت کے ڈر سے. واللہ محیط بالکافرین، حالانکہ اللہ ایسے کافروں کو گھیرے ہوئے ہے. یکاد البرق یخطف ابصارہم، قریب ہے کہ بجلی اچک لے ان کی بینائی کو. کلما اضاء لہم مشوا فیہ، جب کبھی وہ بجلی چمکتی ہے تو اس بجلی کی چمک کی وجہ سے وہ روشنی جو آتی ہے اس روشنی میں چلنا شروع کر دیتے ہیں، کیونکہ گپ اندھیرا ہے کالے بادلوں کی وجہ سے، دن کے وقت بھی ہو جاتا ہے رات کے وقت بھی، اس روشنی کے سے تھوڑا سا راستہ نظر آتا ہے تو چلنا شروع کرتے ہیں. وَإِذَا أَظْلَمَ، اور جب وہ اس پہ اندھیرا چاہتا ہے، علیہم اس پر، ان پر، قاموا تو کھڑے ہو جاتے ہیں. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، اور اگر اللہ چاہتا تو ان کی سماعت بھی لے جاتا اور ان کی بصارت بھی، کانوں اور آنکھوں سے انہیں محروم کر دیتا. ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالی ہر چیز کے اوپر قدرت رکھتا ہے. یہ بڑی امپورٹنٹ مثال ہے.